حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرو اور نہ ہر کسی کے تحائف لو، رذیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جس کا ظاہر اچھا نہیں اس سے بھی میلاب نہ رکھو۔ علم نفع حاصل کرنے کے لیے سکھلایا اور سیکھا جائے تو دل میں گھر نہیں کرتا۔ جو شخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے وہ دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ تمہارے بھائیوں میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جس کی دوستی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ عقائد کے بارے میں عوام سے گفتگو کرنے میں اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفوں کی علامت ہے۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جاؤ کیونکہ اس میں ذلت و رسوائی ہے۔ اپنے گھر والوں اور ان لوگوں سے جو تمہاری عزت کرتے ہیں خوش خلقی سے پیش آؤ۔ پست خیال، آوارہ مزاج اور فحش لوگوں سے دور رہو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم سے روکو۔ جو شخص مظلوم کے ساتھ اس لیے چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھیں گے کہ جس دن قدم پھسلیں گے۔ صرف رضائے الہی کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضائے الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جس شخص نے تجھے رازدار بنایا ہے اس کا راز افشا نہ کرو۔ اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رعیت اور اپنے رب کی خیانت کرتا ہے۔ جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اسے نوحہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بلند منصب پر فائز ہو کر مست، خواہشات کے پیچھے چل کر درماندہ اور بدکاروں سے مل کر نادم نہ ہوا ہو۔ جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیوب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہ ہوں۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ شخص ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ فضل اور عقل والوں میں علم قرابت کا ذریعہ ہے۔